Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. جب ہم اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین سکرول کر رہے ہوتے ہیں نا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم بس انگلی چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. مطلب ہم ایک سیکنڈ کے لیے کسی جوتے کی تصویر پر رکے یا کسی ٹریول بلاگ کی ویڈیو پر اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وقت گزار رہے ہیں. لیکن در حقیقت اس ایک سیکنڈ کے اندر اس ایک سیکنڈ میں ایک بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. جی ایک خاموش اور انتہائی طاقتور مصنوعی دماغ نے ہماری پسند، ہماری عمر، ہمارے موڈ اور شاید ہماری جیب میں موجود پیسوں کا بھی اندازہ لگا لیا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہم سب کے ساتھ ہو رہی ہے. بالکل. مطلب ہم انجانے میں اپنے بارے میں اتنی معلومات دے رہے ہوتے ہیں جتنی شاید ہمارے قریبی دوست بھی نہیں جانتے. آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سائنس اور جو بزنس ماڈل چل رہا ہے نا، وہ واقعی حیران کن ہے. ہاں بالکل حیران کن ہے، اور اسی لیے آج کا موضوع اتنا اہم ہے. جی تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور جامع ریسرچ پیپر پر ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں. یہ ریسرچ لینا محمد الغامدی نے 2021 میں تحریر کی تھی، اور اس کا موضوع سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا گٹھ جوڑ ہے. بالکل. اور اس ریسرچ کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کے ذہنوں کو پڑھ سکیں، مطلب جس سے ان کے منافع میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف پرائیویسی یعنی نجی معلومات کے تحفظ کے شدید خدشات کھڑے ہو گئے ہیں. منافع اور پرائیویسی کی جنگ. جی بالکل. اس مطالعے کا بنیادی مشن یہی کھوجنا ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت واقعی مارکیٹنگ کے منافع کو آسمان تک پہنچانے اور ساتھ ہی ساتھ صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کا دوہرا کردار ادا کر سکتی ہے. مطلب کیا منافع اور پرائیویسی واقعی ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ چلیں اس کی تھوڑی اور تفصیل میں چلتے ہیں، اور میں یہاں واضح کر دوں کہ ہم کسی کارپوریٹ کمپنی کے حق میں یا خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. بالکل. ہم صرف غیر جانبدار ہو کر حقائق دیکھ رہے ہیں. صحیح. ہمارا مقصد صرف ان حقائق، ڈیٹا اور ان طریقوں کو سمجھنا ہے جو اس ریسرچ میں بتائے گئے ہیں. اب جب ہم مصنوعی ذہانت یا اے آئی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں پچھلے 5 یا 10 سال کا تصور آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی بالکل نئی چیز ہے. ہاں نا، لیکن اس کی جڑیں تو کافی پرانی ہے نا؟ جی ہاں، یہ کوئی نیا تصور ہرگز نہیں ہے. اگر ہم اس کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹ کر 1956 کی گرمیوں میں جانا پڑے گا. 1956؟ ارے واہ! جی، ڈارٹماؤتھ کالج میں ایک ورکشاپ منعقد ہوئی تھی. جان میکارتھی، مارون منسکی اور کلاؤڈ شینن جیسے ریاضی دان اور سائنسدان وہاں اکٹھے ہوئے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے بنیاد رکھی تھی؟ بالکل. یہ وہ لوگ تھے جو نیورل نیٹ ورکس اور مشینی ذہانت کے نظریات پر کام کر رہے تھے. دراصل یہیں پر جان میکارتھی نے پہلی بار باقاعدہ طور پر اس شعبے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح استعمال کی تھی. ایک منٹ رکیے، 1956؟ یہ تو وہ دور تھا جب دنیا میں بمشکل بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی عام ہو رہے تھے. اور کمپیوٹرز کا سائز بھی کتنا بڑا ہوتا تھا. بالکل. کمپیوٹرز اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورے کمرے میں بمشکل سما پاتے تھے، اور ان کی پروسیسنگ پاور آج کے ایک سستے کیلکولیٹر سے بھی کم تھی. اس دور میں وہ لوگ ایک سوچنے والی مشین کا تصور کیسے کر رہے تھے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے عملی طور پر وجود میں آنے سے دہائیوں پہلے ہی اس کا ریاضیاتی ماڈل اور تھیوری بن چکی تھی. اچھا، یعنی کاغذوں پر سب تیار تھا؟ بالکل. اسی ورکشاپ میں سائمن اور نیول نامی سائنسدانوں نے لاجک تھیورسٹ کے نام سے ایک پروگرام پیش کیا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پروگرام غیر ڈیجیٹل شکل میں بھی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سوچنے کی صلاحیت؟ مطلب وہ کیا کر رہا تھا؟ یعنی مشین صرف جمع تفریق نہیں کر رہی تھی، بلکہ منطق یا لاجک استعمال کر رہی تھی. وہ لوگ اس وقت بھی جانتے تھے کہ اگر ہم مشین کو کام کرنے کے اصول سکھا دیں تو وہ خودکار طریقے سے فیصلے کر سکتی ہے. بس ان کے پاس اس وقت وہ مشین موجود نہیں تھی. تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے 1956 کی اس لیبارٹری کی تھیوری کو آج کے فیس بک یا انسٹاگرام جیسے پیچیدہ ماحول میں بدل دیا؟ مطلب ہم ایک کمرے کے سائز کے کمپیوٹر سے نکل کر آج کے اس خود مختار الگوریدم تک کیسے پہنچ گئے جو ہماری ہر حرکت کو ٹریک کر رہا ہے؟
اس سوال کا جواب بنیادی طور پر 2 چیزوں میں چھپا ہے۔ ایک، انٹرنیٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والا بے تحاشا ڈیٹا جسے ہم بگ ڈیٹا کہتے ہیں، اور دوسرا کمپیوٹنگ پاور میں حیرت انگیز اضافہ۔ صحیح۔ 1956 کے سائنسدانوں کے پاس تھیوری یعنی انجن تو تھا، لیکن اس انجن کو چلانے کے لیے پیٹرول نہیں تھا۔ اور وہ پیٹرول یہ ڈیٹا ہے؟ جی بالکل۔ جب سوشل میڈیا آیا تو انسانوں نے روزانہ کی بنیاد پر اربوں کی تعداد میں تصویریں، پوسٹس اور لائکس کی صورت میں ڈیٹا پیدا کرنا شروع کیا۔ اس ڈیٹا نے ان پرانے الگوریدمز کو تربیت دی اور انہیں اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج وہ ہر پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں داخل ہو اور وہاں ایک پوشیدہ سیکیورٹی گارڈ موجود ہو۔ ایک بہت ہی ہوشیار سیکیورٹی گارڈ۔ ہاں، وہ گارڈ اس شخص کی حفاظت تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پرسنل شاپر یعنی ذاتی خریدار بھی بن گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس شخص کی ہر حرکت، ہر دکان پر رکنے کا وقت نوٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو وہ نیلی قمیض خریدنی چاہیے، وہ آپ پر بہت جچے گی۔ کیا یہ صورتحال کچھ ایسی ہی نہیں ہے؟ یہ تشبیہ بالکل قریب ترین ہے، لیکن اس گارڈ کے پاس ایک ایسی طاقت بھی ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ کیا؟ ذرا تصور کریں کہ وہ مال کا گارڈ صرف آج کی آپ کے حرکات نہیں دیکھ رہا، بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے کون سی دکانیں وزٹ کی ہیں، آپ کے دوست کیا خریدتے ہیں، اور جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کس قسم کی خریداری کرتے ہیں۔ ارے باپ رے، یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ وہ سطح ہے جس پر آج فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان کام کر رہے ہیں۔ فیس بک چہروں کی شناخت سے لے کر آپ کی پسندیدہ پوسٹ تک کا تجزیہ کرتا ہے، اور انسٹاگرام تصویروں کو دیکھتا ہے نا؟ بالکل۔ انسٹاگرام ویژولز اور تصاویر کو پڑھتا ہے، اور لنکڈ ان یہی سارا ڈیٹا استعمال کر کے بے روزگار افراد کو ان کی مہارت اور ماضی کے رجحانات کی بنیاد پر ایسی نوکریاں تجویز کرتا ہے جن کے بارے میں شاید انہوں نے خود بھی نہ سوچا ہو۔ یہیں سے بات ان تنظیموں کی باقاعدہ مارکیٹنگ کی حکمت عملی کی طرف مڑتی ہے۔ ہم نے اس ریسرچ پیپر میں ایک اصطلاح دیکھی، SIA یعنی سوشل میڈیا مانیٹرنگ پلیٹ فارمز۔ ایسا ہی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ پلیٹ فارمز انٹرنیٹ پر ہونے والی ہر بات کو سن رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھائیں کہ انٹرنیٹ پر تو ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ بات کر رہے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر ان سب کو ایک ساتھ کیسے سن سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے آخر؟ اس کے پیچھے جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے نا، اسے عام زبان میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ یا NLP کہتے ہیں۔ یہ مصنوعی ذہانت کی وہ شاخ ہے جو انسانی زبان کو سمجھتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں؟ یہ سافٹ ویئر انسانوں کی طرح ایک ایک پوسٹ نہیں پڑھتے، یہ کی ورڈز یعنی خاص الفاظ اور جذبات کو سکین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے کوئی نیا جوس متعارف کرایا ہے، ٹھیک ہے، تو SIA سسٹم پورے انٹرنیٹ پر اس جوس کے نام اور اس کے ساتھ جڑے الفاظ جیسے بہترین، بکواس، مہنگا یا مزیدار کو تلاش کرے گا۔ اگر ہزاروں لوگ اچانک یہ لکھنے لگیں کہ جوس کی پیکنگ خراب ہے، تو یہ سسٹم منٹوں کے اندر کمپنی کے مینیجرز کو الرٹ کر دے گا کہ آپ کے برانڈ کے خلاف منفی گفتگو ہو رہی ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ فوراً ایکشن لے سکتے ہیں؟ بالکل، اور تو اور یہ اسی طرح حریف کمپنیوں کی کمزوریوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے پورے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والی بات ہو گئی۔ اور ریسرچ کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ وہ تھا جہاں یہ بتایا گیا کہ یہ الگوریدم ہر ملک میں ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتے، بلکہ یہ وہاں کی ثقافت کے حساب سے خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ریسرچ میں رومانیہ، فرانس اور اٹلی کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کیا واقعی ایک مشین ثقافتی تنوع کو سمجھ سکتی ہے؟ دیکھیں، مشین خود ثقافت نہیں سمجھتی، لیکن مارکیٹرز اس مشین کو مختلف ممالک کے صارفین کی عادات کے مطابق ترتیب دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی اسے اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے؟ جی بالکل۔ اگر ہم فرانس کی بات کریں تو فرانسیسی ثقافت میں جذبات اور اظہار کی بہت اہمیت ہے۔ وہاں برانڈز کے ساتھ لوگوں کا تعلق جذباتی ہوتا ہے، اس لیے فرانس کی مارکیٹنگ ایجنسیاں مصنوعی ذہانت کو سینٹیمنٹ انالیسز یعنی جذبات کے تجزیے پر لگاتی ہیں۔ تو وہ وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ صارف کا موڈ کیسا ہے؟ بالکل، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صارف کا مواد
کس موڈ کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف رومانیہ کی مثال تھی، وہاں ریسرچ بتاتی ہے کہ ڈیپ لرننگ الگوریدم کے ذریعے تصویروں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیپ لرننگ آخر کیا چیز ہے اور یہ رومانیہ میں کیسے کام کر رہی ہے؟ ڈیپ لرننگ مصنوعی ذہانت کی ایک جدید قسم ہے جو بالکل انسانی دماغ کے خلیوں کی طرح کام کرتی ہے، مطلب یہ چیزوں کی گہری تہوں تک جاتی ہے۔ صحیح۔ رومانیہ میں کمپنیاں اس کے ذریعے یہ دیکھتی ہیں کہ لوگ کن مقامات اور کس ماحول میں ان کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انرجی ڈرنک پی رہا ہے تو کیا وہ جم میں ہے یا دفتر کی کرسی پر بیٹھا ہے؟ ڈیپ لرننگ اس تصویر کے بیک گراؤنڈ، وہاں موجود روشنی اور دیگر اشیاء کو پہچان کر ایک مکمل کہانی بناتی ہے۔ ارے واہ! اور اٹلی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس اٹلی میں جہاں سماجی تعلقات بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، وہاں کا الگوریدم یہ نوٹ کرتا ہے کہ لوگ کتنی بار ایک دوسرے کی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں اور ان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ یعنی ہر ملک کا ڈیٹا الگ کہانی سناتا ہے اور اے آئی اسی زبان میں بات کرتی ہے۔ اسی بات کو اگر ہم ای کامرس یعنی آن لائن خریداری کی طرف لے کر آئیں تو ریسرچ میں تصویروں کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بالکل دیا گیا ہے۔ ایک مثال دی گئی تھی کہ اگر کوئی صارف سوشل میڈیا پر اپنے کافی کے مگ کی تصویر لگاتا ہے تو الگوریدم صرف اس مگ کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مگ کے ساتھ میز پر کیا رکھا ہے۔ جی، کیا کوئی کتاب پڑھی ہے یا کچھ اور؟ ہاں، اگر کتاب ہے تو وہ کس موضوع پر ہے، کیا ساتھ کوئی مہنگا لیپ ٹاپ رکھا ہے، تاکہ مارکیٹنگ کمپنی اس صارف کی پوری طرز زندگی کو سمجھ کر اسے اگلی چیز بیچ سکے۔ لیکن رکیے، یہاں مجھے ایک سخت اعتراض ہے۔ جی بتائیے، کیا اعتراض ہے؟ کیا یہ سب ایک بہت بڑے پیمانے پر کارپوریٹ جاسوسی نہیں ہے؟ مطلب میں نے تصویر تو صرف اپنے کافی کے مگ کی لگائی تھی، میں نے کسی کمپنی کو یہ اجازت تو نہیں دی کہ وہ میرے پس منظر میں جھانک کر یہ دیکھے کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی بات بالکل منطقی ہے۔ تاکہ وہ مجھے کل کسی اور کتاب کا اشتہار دکھا سکے۔ کیا اس پورے عمل میں ہم انسان صرف ایک بکنے والا ڈیٹا بن کر نہیں رہ گئے ہیں؟ ہاں، پرائیویسی کی تو یہاں دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو آپ کا یہ اعتراض بہت حد تک بچا ہے، اور اسی لیے اس ریسرچ میں پرائیویسی کو ایک مرکزی نقطہ بنایا گیا ہے۔ تو پھر کمپنیاں اس کا کیا جواز پیش کرتی ہیں؟ اگر ہم اسے مارکیٹنگ اور صارف کے تجربے کے زاویے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جاسوسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کمپنیاں اسے پرسنلائزیشن یعنی صارف کے لیے مخصوص سہولت کا نام دیتی ہیں۔ مطلب وہ ہماری مدد کر رہے ہیں؟ ان کے مطابق جی، نفسیات کہتی ہے کہ انسان اکثر خود نہیں جانتا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت ان پوشیدہ پیٹرنز کو سمجھ کر اسے ایسے حل فراہم کرتی ہے جو شاید اس کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ لیکن کیا یہ حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ مجھے میری پسند کی چیز نظر آ جائے تو مجھے آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ مجھے کیا دکھانا ہے، جب ایک مشین میرے بیڈ روم یا میرے ڈرائنگ روم کی تصویر کے پس منظر کا تجزیہ کر رہی ہو تو رضامندی کا عنصر کہاں گیا؟ یہ وہی لکیر ہے جو بہت دھندلی ہو چکی ہے۔ کمپنیاں یہ استدلال پیش کرتی ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا انونیمس یعنی گمنام ہوتا ہے۔ گمنام؟ وہ کیسے؟ مطلب مشین یہ نہیں جانتی کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ صرف یہ جانتی ہے کہ صارف نمبر 1 2 3 4 کو سائنس فکشن کتابیں اور بلیک کافی پسند ہے۔ اچھا، لیکن پھر بھی مجھے تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا۔ بالکل، اور یہ دلیل پرائیویسی کے تمام خدشات کو دور نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ بحث پوری دنیا میں جاری ہے کہ ڈیٹا جمع کرنے کی اخلاقی حدود کیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مارکیٹنگ اور پیسے کمانے کا ایک زاویہ ہو گیا، لیکن اس ریسرچ میں ایک اور رخ بھی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کا کام صرف چیزیں بیچنا نہیں ہے۔ جی، کرائسس مینجمنٹ کا حصہ۔ ہاں، کرائسس مینجمنٹ یعنی بحران کے انتظام میں بھی یہ ٹیکنالوجی زندگیاں بچا رہی ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ یہ مشین لرننگ کا نظام کسی آفت یا خطرے کو انسانوں سے پہلے کیسے بھانپ لیتا ہے؟ دیکھیں، مشین لرننگ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ڈیٹا کو دیکھ کر خود بخود سیکھنے اور پیٹرنز کو پہچاننے کا عمل ہے۔ جب کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے، جیسے فرض کریں کسی شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ صحیح، تو لوگ فوراً کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر جب تک نیوز چینلز پر خبر آئے گی وقت لگ جائے گا، لیکن اسی لمحے میں ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر زلزلہ، جھٹکے یا عمارت ہل رہی ہے جیسے الفاظ ٹائپ کریں گے۔
ہاں، ٹویٹر اور فیس بک پر ہیش ٹیگ چل پڑتے ہیں۔ بالکل، مشین لرننگ الگوریدمز ملی سیکنڈز کے اندر ان الفاظ کے اچانک بڑھنے کو اور ان کے ساتھ جڑی لوکیشن یعنی جغرافیائی مقام کو سکین کر لیتا ہے۔ وہ فوراً حکام کو اور اس علاقے کے دیگر صارفین کو الرٹ بھیج دیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت زبردست بات ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کے خطرات یا ہنگاموں کے دوران مشکوک سرگرمیوں اور کیلی الفاظ کا تیزی سے تجزیہ کر کے سیکیورٹی اداروں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ وہ رفتار ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جہاں مارکیٹنگ میں یہ ہمارے جذبات کو ٹریک کر رہی ہے، وہیں سیکیورٹی کے معاملات میں یہ ہماری آوازوں اور خطرے کی علامات کو ٹریک کر رہی ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اخلاقیات والا حصہ۔ بالکل، ریسرچ کے مطابق یہ مصنوعی ذہانت نہ صرف ڈاٹا پروسیس کر رہی ہے، بلکہ یہ سوشل میڈیا پر انسانوں کے رویوں کو دیکھ کر خود اخلاقیات سیکھ رہی ہے، جسے مقالے میں سیلف لرننگ آف ایتھیکل بیہیویئر کہا گیا ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ تصور ہے۔ مطلب ایک مشین اور اخلاقیات، یہ عمل کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس پوری ریسرچ کا شاید سب سے پیچیدہ اور سحر انگیز حصہ ہے۔ دیکھیں، مشین کے پاس کوئی دل، ضمیر یا انسانی احساس نہیں ہوتا، وہ صرف ریاضی اور ڈیٹا کو جانتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جب محققین یہ کہتے ہیں کہ مشین اخلاقیات سیکھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کن فیصلوں کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، اور اس کی ٹریننگ کا سب سے بڑا میدان یہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ اگر میں اس کی تشبیہ بناؤں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی کھیل کے میدان میں کھڑا ہو۔ وہ کچھ نہیں جانتا کہ تمیز کیا ہے، آداب کیا ہیں، وہ بس دوسرے بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ اگر ایک بچہ دوسرے کو دھکا دے کر معافی مانگتا ہے اور سب اسے سراہتے ہیں، تو وہ سیکھتا ہے کہ غلطی پر معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت بھی سوشل میڈیا کے اس وسیع کھیل کے میدان میں انسانوں کی بات چیت، ان کے رویوں، ان کے غصے اور ان کی پسندیدگی کو دیکھ کر اپنا اخلاقی ضابطہ تیار کر رہی ہے، تاکہ مستقبل میں وہ درست فیصلے کر سکے۔ بالکل، کیا ایسا ہی ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی تشبیہ بالکل درست ہے، لیکن ذرا سوچئے، مشین جو کچھ سیکھ رہی ہے وہ انسانوں ہی سے سیکھ رہی ہے نا؟ ہاں، ہمارا ہی ڈیٹا ہے سارا۔ اگر ہم اسے ایک آئیڈیل اور مثالی معاشرے کا ڈیٹا فراہم کریں گے تو وہ انصاف اور اخلاقیات پر مبنی فیصلے کرے گی۔ لیکن کیا سوشل میڈیا کا ڈیٹا واقعی مثالی ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ سوشل میڈیا تو اکثر ٹرولنگ سے بھرا ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا مستقبل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز کی مؤثر حکمرانی واقعی اس ڈیٹا پر کی جا سکتی ہے جو غصے، ٹرولنگ اور تعصب سے بھرا ہوا ہو؟ محققین اسی لیے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمیں اے آئی کو اخلاقی طور پر خود مختار بنانے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہ تو ایک خوفناک حد تک سوچنے والا مقام ہے۔ لیکن اب ہم ذرا واپس کارپوریٹ دنیا کی حقیقت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ان تمام اخلاقی اور فلسفیانہ باتوں کے باوجود ریسرچ کا سب سے ٹھوس حصہ وہ ہوتا ہے جہاں مالیاتی اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اس مقالے میں جو منافع اور لاگت کا تخمینہ دیا گیا ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کاروباری دنیا کے لیے زبان صرف اعداد و شمار کی ہوتی ہے، اور یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو کمپنیاں سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت کو اپنے مارکیٹنگ اور تجزیاتی کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے نا، انہیں عام کمپنیوں کے مقابلے میں زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ان کمپنیوں کے مقابلے میں جو روایتی طریقے استعمال کرتی ہیں 3 گنا زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، 300% کا فرق پوری انڈسٹری کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ 3 گنا، ارے واہ! اور اگر ہم اس کو مختلف شعبوں میں تقسیم کریں تو ریسرچ کے مطابق مارکیٹنگ، سیلز اور پروڈکٹ سروسز میں کمپنیوں کی آمدنی میں تقریباً 40 سے لے کر 80% تک کا حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جی، 40 سے 80% بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، اور اسی طرح HR یعنی ہیومن ریسورس کے شعبے میں بھی 6 سے 10% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو مجھے بہت مختلف لگی وہ یہ تھی کہ منافع تو بڑھ ہی رہا ہے، اخراجات میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اور وہ بھی کافی نمایاں کمی ہے۔ جی، مقالے میں بتایا گیا کہ مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین یعنی رسد کے نظام کے اخراجات میں 20% سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔
اب مارکیٹنگ کو تو سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اشتہار دکھایا اور منافع بڑھا، لیکن سوشل میڈیا کا الگوریدم فیکٹری کے سپلائی چین کے اخراجات کو کیسے کم کر رہا ہے؟ اس کا کیا میکانزم ہے؟ دیکھیں، اس کا میکانزم پریڈکٹیو اینالیٹکس یا پیشگوئی کرنے والے تجزیے پر مبنی ہے۔ اچھا، یعنی مستقبل دیکھنا۔ ایک طرح سے جب اے آئی سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کے رجحانات کا جائزہ لیتی ہے نا، تو وہ کمپنی کو وقت سے پہلے بتا دیتی ہے کہ اگلے مہینے فلاں شہر میں فلاں رنگ کے جوتے یا فلاں ماڈل کے فون کی مانگ میں زبردست اضافہ ہونے والا ہے۔ ارے واہ، تو اس سے وہ پہلی تیاری کر لیتے ہیں؟ بالکل، اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کو اندھا دھند پروڈکشن نہیں کرنی پڑتی، وہ صرف وہی چیز بناتی ہے اور اسی گودام میں بھیجتی ہے جہاں اس کی طلب پیدا ہونے والی ہو۔ تو اس سے تو ان کی بچت ہی بچت ہے۔ جی، اس طرح مال کے ضائع ہونے، گوداموں کے کرائے اور غیر ضروری نقل و حمل کے اخراجات میں ڈرامائی کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپلائی چین کی لاگت 20% تک گر جاتی ہے۔ اے آئی بے وقت پیسہ کما بھی رہی ہے اور ضائع ہونے سے بچا بھی رہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ انہی ٹھوس شواہد اور پیسوں کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس ریسرچ کے آخر میں کچھ سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ خاص طور پر پرائیویسی کے حوالے سے۔ جی، مقالے میں یہ زور دے کر کہا گیا ہے کہ کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنیکوں کو لاگو کرتے وقت صارف کے پرائیویسی کو ہر صورت برقرار رکھیں۔ لیکن میرا سوال بہت سیدھا اور تھوڑا تلخ ہے۔ پوچھئے، جب کسی کمپنی کو پتا چلے کہ اے آئی کی وجہ سے اس کی آمدنی میں 80% تک کا اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا وہ واقعی پرائیویسی کی ان کاغذی سفارشات پر عمل کرے گی؟ یا جب اتنے بڑے منافع کی بات ہوگی تو اخلاقیات اور پرائیویسی کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا؟ یہ بزنس اور ٹیکنالوجی کی تاریخ کا شاید سب سے پرانا اور مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب کمپنیوں کی دور اندیشی میں چھپا ہے۔ طویل مدتی منافع اسی صورت ممکن ہے جب صارفین کا اعتماد آپ پر برقرار رہے۔ اعتماد کا ہونا تو ضروری ہے۔ بالکل، ہم حالیہ برسوں میں دیکھ چکے ہیں کہ جب بڑی کمپنیوں کا ڈیٹا چوری ہوا یا انہوں نے پرائیویسی کی خلاف ورزی کی تو انہیں اربوں ڈالر کے جرمانے بھرنے پڑے اور ان کے شیئرز کی قیمتیں گر گئیں۔ اعتماد ہی اس ڈیجیٹل دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ صحیح بات ہے۔ مصنوعی ذہانت کا کمال صرف ٹریکنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ ڈیٹا کو محفوظ بنانے اور سائبر حملوں کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ متوازن ترقی کے لیے منافع اور پرائیویسی دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ واقعی، اعتماد کے بغیر کوئی بھی ٹیکنالوجی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے میں 1956 کی ان سادی لیبارٹریوں سے لے کر آج کے اربوں ڈالرز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک کا سفر طے کیا۔ اور کتنا طویل اور دلچسپ سفر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم نے اس میکانزم کو سمجھا کہ کیسے نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور ڈیپ لرننگ کے ذریعے ایک مشین ہمارے کلچر کو سمجھ رہی ہے، کرائسس میں زندگیاں بچانے میں مدد کر رہی ہے اور مارکیٹنگ کے انداز بدل رہی ہے۔ اور ہم نے اس نازک لکیر کو بھی دیکھا جو ذاتی سہولت فراہم کرنے اور صارف کی نجی زندگی میں مداخلت کرنے کے درمیان کھینچی ہوئی ہے۔ بالکل، اور گفتگو کے اختتام پر میں اس بات کی طرف واپس آنا چاہوں گا جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ مصنوعی ذہانت بالکل اس بچے کی طرح ہے جو کھیل کے میدان میں انسانوں کے رویوں کو دیکھ کر اخلاقیات سیکھ رہا ہے۔ جی، وہ تمثیل۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر ذرا اس بارے میں سوچئے، اگر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا یہ کھیل کا میدان خود ہی جھوٹی خبروں، نفرت انگیز بیانات اور تعصب سے بھرا ہوا ہو، تو یہ معصوم مشین ہم سے کون سی اخلاقیات سیکھ رہی ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت پریشان کن خیال ہے۔ کیا ہم اس حیرت انگیز ٹیکنالوجی کو اپنی ہی تعصبات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں؟ اور کیا کل کو جب یہ مشین ہمارے لیے فیصلے کرے گی تو اس میں ہماری ہی خامیاں نظر نہیں آئیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے گہرے مطالعے میں۔ Thank you for watching and listening Abubakar Talimwala's YouTube channel.